الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا بني اذهبوا یا بنی اے میرے بیٹو. یا بنی اصل میں یہ کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یا بنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اور یا بنیہ اور یا بنیہ میں کیا فرق ہے؟ پہلے ایک دو دفعہ وضاحت کی ہے میں نے. واحد اور جمع کا فرق ہے. اصل کیا ہے؟ یا بنیہ اور یا بنیہ کا. چلیں میں بتا دیتا ہوں. یا بنیہ یا بنیہ یہ میں نے عام اس میں عثمانی تو اس طرح نہیں ہے، اس میں الف نہیں ہے. یا بنیہ تو جو یا بنیہ ہے یہ اصل میں جو بنیہ ہے یہ بنینا اور آگے ہے یا، یعنی یا کا مطلب اے اور بنینا بیٹے. یہ ابن کی جمع بنین، بنون اور بنین. جب یا آ جائے نا اور اس کے بعد جو منادہ ہے وہ مضاف ہو تو وہ پھر منصوب ہوتا ہے. تو بنینا، بنونا رفعی حالت ہوتی ہے، تو بنینا یہ نسبی و جری حالت ہوتی ہے. تو بنینا جیسے یا رسول اللہ ہوتا ہے تو یہ نسبی حالت ہے. تو یا بنینا اور آگے یا میرے، اے میرے بیٹو. اب یہ جو بنینا اور آگے یا ہے تو یہ بنینا، بنونا اور بنینا یہ جمع مذکر سالم ہے. تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ مضاف ہو، یہ مضاف ہے یا کی طرف، میرے بیٹو. بنینا مضاف ہے اور یا مضاف الیہ ہے، میرے بیٹو. تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ مضاف ہوں تو ان کا نون گر جاتا ہے. یا کے بعد جو نون ہے یہ گر جاتا ہے. جیسے والدینی اور آگے یا آ جائے تو والدینی میں نون گر جاتا ہے، میرے ماں باپ. تو والدیہ وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو یہ نون گر گیا. تو باقی اب رہ گیا بنی، یہ بھی یا ہے اور یہ بھی یا ہے، تو دونوں یاؤں پہ شد آ گئی. تو شد آنے کے بعد زبر آ گئی، تو یہ دو یائیں ہیں. تو اصل میں یہ یا بنی ننی آپ کہہ رہے ہیں اس سے یہ بنا ہے یا بنی یا. تو اے میرے بیٹو. اب یہ جو بنیہ ہے یہ کیسے ہے؟ یہ اصل میں ابن بیٹے کو کہتے ہیں. ابن کا اصل ہے بنون، بانون واو. اس کا واو گر جاتا ہے اور پھر شروع میں حمزہ وصلی آ جاتا ہے. یہ اصل میں بیٹے کا اصل یہ ہے. اس سے عربی زبان میں ایک ہوتی ہے تصغیر. تصغیر کیا ہوتی ہے؟ رجل سے رجیل، یہ تصغیر ہے تو اس میں چھوٹے کا معنی پیدا ہوتا ہے. رجل ہے تو رجل سے رجیل، چھوٹا آدمی. کتاب ہے تو کتیب، چھوٹی کتاب. تو اس کو کہتے ہیں تصغیر. اب تصغیر جو ہے، تصغیر کسی چیز کو چھوٹا کرنا، تصغیر عربی زبان میں. تصغیر میں پہلے حرف پر فا کلمے پر پیش آ جاتی ہے، اور عین کلمے پر زبر آ جاتی ہے اور آگے یا آ جاتی ہے. تصغیر کے معنوں میں ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی کو
یعنی بڑی چیز ہے تو چھوٹی چیز ہے تو چھوٹی کتاب ہے تو کتیب، تو عام کتاب سے چھوٹی کتاب ہے تو کتیب، رجل بڑا آدمی تو رجیل چھوٹا آدمی. تو بعض دفعہ تو ایک بڑی چیز ایک عام چیز ہوتی ہے چھوٹی چیز کے لیے عام معنی میں، بعض دفعہ ایک عام آدمی وہ عام آدمی ہی ہوتا ہے لیکن اس کو حقارت کے لیے رجیل کہہ دیتے ہیں، حقارت پیدا کرنے کے لیے کہ یہ چھوٹا آدمی ہے. اس طرح ہم بھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں یہ چھوٹے لیول کا چھوٹے درجے کا آدمی ہے، یہ چھوٹی ذہنیت کا آدمی ہے، تو وہ اس سے حقارت پیدا ہوتی ہے. تو تصغیر کا ایک معنی حقارت، اور تصغیر کا ایک مقصد کسی کو پیار سے بلانے کے لیے بھی بعض دفعہ اس میں چھوٹے ہونے کا معنی پیدا کر دیتے ہیں. تو اولاد کو پیار سے بلانا ہو تو چھوٹے بیٹے، تو بیٹے کو چھوٹا کہہ کر پیار مقصود ہوتا ہے. تو اب بن ون سے بنئی ون، یہ اصل میں تصغیر ہے فاعل کے وزن پر، اور پھر اس کے بعد آگے یا ہے، یعنی اے میرے چھوٹے بیٹے. تو اب یہ واو اور یا، تو یہ واو بھی یا بن گئی، تو یہ اصل میں یا کا یا میں ادغام ہو کر تو یہ بنیہ، تو اے میرے پیارے بیٹے. اس کا مطلب یہ واحد بھی ہے اور یہ تصغیر بھی ہے. تصغیر بھی ہے تو یعنی کیا مطلب اس کے اندر یعنی محبت کا معنی ہے یا بنیہ. اور یا بنیہ یہ جمع ہے، اس کے اندر پیارے کا معنی نہیں ہے، یہ عام اے میرے بیٹوں، تصغیر نہیں ہے. واضح ہے؟ تو یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹوں، اذهبوا جاؤ، تم سب جاؤ، فتحسسوا بس تم تلاش کرو، من یوسف یوسف کو، واخیہ اور اس کے بھائی کو بھی. اس کے بھائی سے مراد کون ہے؟ ہاں بنیامین مراد ہے، بنیامین. حضرت یوسف تو ان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو، اور بھائیوں کو بھی نہیں پتہ تھا، 10 بھائیوں کو. اب بنیامین تو یوسف کے پاس ہی تھے. تو جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور بھائی کو بھی تلاش کرو. اب بھائی کو تو تلاش کرنے والی بات نہیں تھی بنیامین کو، کیونکہ بنیامین تو قید میں تھے، یعنی بھائیوں کے مطابق یہ باپ کے مطابق وہ مصر کے بادشاہ کی قید میں ہیں، حالانکہ وہ قید میں نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں عزت و احترام سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو تلاش کرو سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو قید سے آزاد کرانے کا کوئی ہیلہ تلاش کرو. یوسف کو تلاش کرو اور بنیامین کو قید سے نکالنے کا کوئی ہیلہ، کوئی تدبیر. اور جو بڑا بھائی ہے وہ بھی نہیں تھا، تیسرا بھائی، بڑا بھائی سب سے، وہ شرم کے مارے باپ کے پاس نہیں گیا تھا، تو وہ تو اپنی مرضی سے مصر میں ہی ٹھہر گیا تھا، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ دونوں آ جائیں گے، دونوں مل جائیں گے تو تیسرا بھائی بھی خود بخود آ جائے گا. تو اس کا مسئلہ صرف باپ سے شرم کا اور باپ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ نہیں آیا، تو اس کا مسئلہ تھا نہیں، اس لیے یوسف کا ذکر ہے اور حضرت یوسف کے بھائی کا ذکر ہے بنیامین علیہ السلام. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اور نہ تم مایوس ہو اللہ کی رحمت سے. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر قوم ہی. اب ذرا اس آیت کریمہ پہ غور کریں اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر غور کریں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا انسان کو، اللہ سکھاتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہونا چاہیے، کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے حالات کیسے بھی ہوں. اس وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی کیفیت بطور انسان، بطور بشر غور کریں تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سالوں سے، کتنی دہائیوں سے وہ ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے.
بس سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہی ہے کہ خواب ہے کہ خواب پورا ہونا ہے، حضرت یوسف نے کسی بلند مقام پہ ہونا ہے، اور باپ ماں نے اور بیٹوں نے ان کی تعظیم کرنی ہے، سجدہ تعظیمی کرنا ہے۔ تو اس حد تک حضرت یعقوب کے سامنے موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام وہ حیات ہیں، ابھی زندہ ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کیا صورتحال ہے۔ اور حالات مزید پریشان کن اس طرح ہو چکے ہیں کہ بنیامین بھی واپس نہیں ہے اور بڑا بھائی بھی اب وہ نہیں آ رہا۔ تو جتنے غم بڑھتے جا رہے ہیں اور جتنے حالات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی بوڑھے سے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور اب صرف بڑھاپا نہیں ہے، غم در غم نہیں ہے، بلکہ ساتھ یعنی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، آنکھیں بھی سفید ہو چکی ہیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں غم کے مارے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غم سے بھرے ہوئے، جن کا غم چھلکتا رہتا ہے۔ تو یہ مشکل سے مشکل کیفیت ہے، یہ کتنا عرصہ ہے اللہ کو پتہ ہے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے غائب ہونے سے اب تک کا کتنا عرصہ ہے، تو اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ یہ 20-25 سال 30 سال اللہ کو پتہ ہے کتنے سال ہیں یہ، کیونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں رہنا وہ بھی کتنے سال ہے، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر سے ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، پھر وہ مصر والوں نے انہیں خرید لیا، پھر وہ کتنا عرصہ وہاں رہے۔ تو یہ کتنے سال ہیں، یہ کافی سارے سال ہیں۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے کہ اب نبی کو اللہ نے سکھایا ہوتا ہے، نبی کا استاد، نبی کو سکھانے والا اللہ ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ نبی کی تربیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس وقت یعنی غم کی اور دکھ کی اور بے بسی کی کیفیت آپ بشری طور پر دیکھیں تو وہ اپنے انتہا پہ ہونی چاہیے، لیکن اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حوصلہ دلا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، اور تدبیر کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ ہاتھ پاؤں مارو، حالات جتنے بھی برے ہو گئے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی تو کفر ہے، یعنی بجائے اس کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو تسلی دیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جو کیفیت ہے وہاں سے بڑھاپا جو زیادہ سے زیادہ ہے، اور وہاں سے یعنی اب وہ نابینا بھی ہو چکے ہیں، اور غم کتنے گنا بڑھ چکا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ کے تربیت یافتہ انبیاء ہوتے ہیں، اور اللہ نے انہیں سکھایا ہوتا ہے، اور اللہ کی ان پر نظر کرم ہوتی ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اس حالت میں اپنے بیٹوں کو، ایک تو نا امیدی کہتے ہیں، نا امید نہیں ہونا ہم نے اللہ کی رحمت سے، کسی صورت میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اور میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر بھی کیا تھا کہ ویسے اگر آپ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اللہ کی سنت دیکھیں، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی مشکل بڑھتی رہتی ہے تو اتنا انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک نیک شخص کو اللہ کی رحمت کی امید بڑھتی جانی چاہیے۔ ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے، مشکل بڑھتی ہے تو انسان کی مایوسی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سکھایا گیا ہے کہ نہیں، جب مشکل زیادہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت جلدی آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت مد نظر رکھیں، بقرہ آیت نمبر 214۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کرنی ہوں گی، بڑی بڑی اللہ کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس وہ حالات، وہ مثالیں، وہ آزمائشیں جو تم سے پہلے لوگوں کو آئیں۔ مستهم البأساء والضراء، چھوا انہیں سختی نے اور بیماری نے، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، اتنی آزمائش ہوئی کہ ایمان والے تو ایمان والے، رسول بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی آزمائشیں
انتہا کو پہنچ گئیں، اتنی آزمائشیں ہوئیں پچھلے لوگوں کی، تو تم سمجھتے ہو کہ جنت اتنی سستی ہے اور اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ جنت میں جانے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، ایمان کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، آزمائشیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ پچھلی قوموں کو، پچھلے لوگوں کو آروں سے چیر دیا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچ لیے گئے، اور یعنی اللہ معاف کرے بدترین تشدد اور جلا دیا گیا، اور اصحاب الخدود کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور ان کا قصور کیا تھا؟ اللہ پر ایمان لانا، اور کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ جو جادوگر تھے ان کے ساتھ فرعون نے کیا کیا؟ تو رسول پکار اٹھے اور ایمان والے بھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ اللہ کی مدد قریب کب ہوتی ہے؟ جب حالات مشکل تر ہو جاتے ہیں، جتنے حالات زیادہ مشکل ہو جائیں اتنی اللہ کی مدد زیادہ قریب ہو جاتی۔ بس یہ یعنی مشکل ہوتا ہے بہت، لیکن جتنے حالات مشکل ہوں گے اتنی اللہ کی مدد کا امکان زیادہ ہوگا۔ اب یہی سورہ یوسف کو دیکھیے، سورہ یوسف کو بھی یہی میسج ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 110، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہونے لگے، رسول بھی، حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ اب رسول اپنی قوم کو تسلی دیتے 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 اب حالات یعنی بالکل اب آخری لیول پہ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے گمان کیا کہ قوم کے لوگوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، کہ وعدے پورے نہیں ہو رہے، اللہ نے تو وعدہ کیا تھا مدد ہوگی، اور والعاقبۃ للمتقین، انجام متقی لوگوں کا ہوگا۔ اب لوگوں کو برے خیال آنا شروع ہو گئے کہ یہ وعدے کیسے ہیں۔ تو جب حالات آخری لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جاءہم نصرنا، تو پھر آ جاتی ہے ان کے پاس ہماری مدد، فنجی من نشاء، پھر اسی کو نجات ملتی ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ تو یعنی جب حالات زیادہ مشکل ہو جائیں اس وقت اللہ کی مدد زیادہ قریب ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اب ایمان کی بات ہے، اللہ پہ توکل کی بات ہے۔ عام آدمی کیا کرے گا؟ عام آدمی حالات مشکل ہوتے جائیں گے، وہ مایوس زیادہ ہوتا جائے گا، ممکن ہے ایک وقت آئے کہ وہ مایوسی میں جو ہے وہ بالکل ہی مایوس ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کا شکوہ شکایت اور اس طرف آ جائے۔ لیکن جو ہمیں سکھایا گیا ایمان والوں کو، اللہ پر یقین رکھنے والوں کو، وہ یہی سکھایا گیا، اور سکھا کون رہا ہے؟ وہ جو سب سے مشکل حالات میں سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ ایک تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ شیطان، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ، اس کا نام ہی ابلیس ہے، اس کا لقب ابلیس ہے، بہت مایوس ہونے والا۔ اصل میں وہ خود بھی مایوس ہوا اللہ کی رحمت سے۔ دیکھیے اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کر کے اگر وہ توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے اس کو، لیکن وہ مایوس ہونے کی وجہ سے اس نے توبہ نہیں کی۔ اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اب وہ اس کو پازیٹیو لے کر وہ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اگر اللہ سے توبہ کر لیتا تو کیا اللہ معاف نہ کرتے؟ جو توبہ کرے اللہ معاف کرتے ہیں اس کو، لیکن دیکھیے وہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ تو وہ مایوسی میں وہ گناہ در گناہ اور مخالفت در مخالفت، اب وہ اس مخالفت کی انتہا میں پہنچ گیا کہ جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں رہتا، مہر لگ جانا، اور تو یہ مایوسی کی وجہ سے ہے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا مسئلہ مایوسی، اور شیطان یہی چیز اپنے چیلوں کو اور اپنے ساتھیوں کو، وہ مایوسی ان کے اندر ڈالتا ہے۔ مایوس، تو یہ مایوسی کفر ہے اور شیطان کا حربہ ہے۔
اور ایک مومن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا، وہ آخری لیول پہ جا کے بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ ایک تو آیت کریمہ ہمیں یہ سکھاتی ہے اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، سورہ حجر میں۔ اور دوسری جو یہ آیت کریمہ ہمیں سبق دیتی ہے، وہ کیا سبق دیتی ہے؟ تکبر، اصل میں تکبر کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ بھی اصل میں مایوسی اور اللہ کے ہاں اس کا ہلکا پن۔ اصل میں تکبر کیا چیز ہے؟ ہمیں آپ نے جنہوں نے گرامر پڑھی ہے دیکھیے باب تفاعل ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا، اس کی خاصیت کیا ہے باب تفاعل کی؟ باب تفاعل ہے تکبر، کاف با را سے۔ تو باب تفاعل کی خاصیت کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ باب تفاعل کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ گرامر پڑھی ہے آپ نے؟ یعنی اگر ہم کہیں کہ باب تفاعل، ایک بندہ مریض ہوتا ہے، ہم کہ فلاں بندہ متمرز ہے، تو متمرز کا مطلب کیا ہوگا باب تفاعل سے؟ باب تفاعل کے اندر تکلف ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، تکلف یعنی ایک چیز نہیں ہے، تکلف کر کے اپنے اندر کہنا میرے اندر یہ چیز ہے، بہانہ لگا کر۔ بعض دفعہ کچھ لوگ بہانہ لگا کر مریض ہوتے نہیں ہیں، جی میں بیمار ہوں، میں آج نہیں آ سکتا، تو ایسے شخص کو متمرز کہتے ہیں کہ جو بیمار ہو نہ لیکن بیمار بننے کی کوشش کرے تکلف سے۔ اسی طرح تکبر جو ہے یہ باب تفاعل ہے۔ باب تفاعل ہے کیا مطلب؟ یعنی تکبر کے اندر، اس کے اندر یہ معنی شامل ہے کہ ایک بندہ بڑا ہے نہیں لیکن وہ بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تکبر، اس کو آپ تکبر کہیں یا استکبار کہیں۔ باب استکبار جو ہے تکبر کے لیے قرآن کریم میں ابا واستکبر، باب استفعال بھی استعمال ہوا، تکبر اور استکبار۔ استکبار کے اندر بھی بڑا ہونے کو طلب کرنا، یعنی ایک شخص بڑا ہے نہیں، چھوٹا ہے لیکن وہ بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو تکبر وہ شخص کرتا ہے جو سمجھ رہا ہو کہ میری حیثیت لوگوں کی نظروں میں چھوٹی ہو رہی ہے، لوگ مجھے ہلکا لے رہے ہیں، لوگ مجھے حقیر سمجھ رہے ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ اسے بڑا سمجھیں، وہ تکلف سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ بڑے فاخرانہ کپڑے پہنے گا، لوگ مجھے میرے کپڑوں کی وجہ سے جو ہے وہ پھر اکڑ کے چلے گا، لوگ مجھے میری چال کی وجہ سے بڑا سمجھیں، وہ پھر جھوٹ موٹ اپنے عہدے ایسے بیان کرے گا جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں، لوگ مجھے میرے عہدے کی وجہ سے لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کچھ لوگ خاندانی ہوتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہوتا ہے، تو ان کے اندر یہ تکلفات اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن جو نو دولتیے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تکبر کے پیچھے اصل میں اپنے اندر اپنا چھوٹا پن ہوتا ہے۔ ایک بندہ سمجھتا ہے مجھے لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے، تو وہ تکلف کر کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو اب اس کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا، لیکن اب وہ وہاں سے مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، جنت جہنم یہ چیزیں اس نے دیکھی تھیں، لیکن اب اس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، اب وہ مایوس ہو کر اب پھر وہ بڑے بول بولتا ہے مایوس ہو کر، حالانکہ اس کو پتہ ہے، حقیقت کا اس کو پتہ ہے۔ کوئی انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ انسان کو سجدے کا حکم ملا اور یہ سجدہ کر لیتا ہے، تو وہ یعنی روتا ہے پھر اور وہ افسوس کرتا ہے، لیکن وہ اس کو پازیٹیو نہیں لاتا کہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اور اب وہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ مہر اور یہ چیزیں۔ تو بہرحال یعنی شیطان کا چربہ ہے سب سے بڑا، شیطان خود بھی مایوس ہے اور وہ مایوسی پیدا کرتا ہے، اور یہ شیطانی وسوسہ ہے بہت بڑا، مایوسی۔ اور ایک مومن کبھی کسی حالت میں، چاہے بدتر سے بدترین صورتحال ہو،
کمزوری کی اور ذلت کی دنیاوی اعتبار سے، ایک مومن کبھی اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ جہاں امید ختم ہو گئی وہاں ایمان بھی ختم ہو گیا۔ اس آیت کریمہ سے ایک تو ہمیں یہ سبق ملا، اور دوسرا کیا سبق ملا بڑا اس آیت کریمہ سے، میں نے اشارہ کیا ہے اپنی بات میں، اور دوسرا جو بڑا سبق اس آیت کریمہ سے ملتا ہے، یہ ہم آیت نمبر سورہ یوسف کی 87، دوسرا بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ جی یہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ سب سے بڑے سبق ہیں اس صورت کے، ایک تکبر نہ کرنا، اور دوسرا جی سوری مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، پہلی بات مایوس نہ ہونا، اور دوسری بات یہ مایوس نہ ہونا تو پہلی بات ہے، تکبر کی بات تو یہاں ہونے جی 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 ایک چیز کہ یعنی مایوس نہ ہونا، تکبر کا تو یہاں ذکر نہیں ہے، وہ تو ضمناً کسی نے سوال کیا تو وہ ذکر آ گیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ پہ توکل، اللہ پہ توکل کا صحیح معنی، دوسری بات اللہ پہ توکل کا صحیح معنی۔ دیکھیے اس صورت میں بار بار ہمیں یہ سبق سکھایا جا رہا ہے، بار بار ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے کہ وہ اس یعنی ایک عام انسان ہو اگر، تو وہ اس وقت یعنی مایوسی کی، یا یہ ہے کہ اتنے بوڑھے ہیں اور پھر دیکھیں کہ نابینا ہو چکے ہیں، ایسی حالت میں تو انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ میں کیا کروں، تو اس کا پھر زیادہ اعتماد دعاؤں پر اور انہی چیزوں پر رہ جاتا ہے، ہمارے ہاں عام جو صورتحال ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ وہ تدبیر بھی کر رہے ہیں، اس حالت میں بھی تدبیر کر رہے ہیں، خود نہیں کر سکتے بیٹوں کو تیار کر رہے ہیں، بیٹوں کو سکھا رہے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا، اور مایوس نہیں ہونا جاؤ جا کر اب یوسف کو تلاش کرو۔ دیکھیے یہ نہیں فرمایا جاؤ جا کر بنیامین کو نکالنے کی کوئی تدبیر کرو، جاؤ جا کر بڑے بھائی کو واپس لانے کی تدبیر کرو۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یوسف اور حضرت یوسف کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اتنے دہائیاں گزر گئی ہیں، اتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن ان کا اللہ پر امید کتنی جوان ہے، خود کتنے بوڑھے ہیں، اور خود یعنی وہ نابینا ہو چکے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ پہ توکل اور اللہ پر امید، اور پھر اس کے لیے تدبیر۔ یوسف کی بات کرتے ہیں جن کا ملنا اس وقت تو بہت مشکل ہے، لیکن کہتے ہیں یوسف کو تلاش کرو اور یوسف کے بھائی کو تلاش کرو، یوسف کے بھائی کو جیل سے نکالنے کی صورت بناؤ۔ تو تدبیر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، گھر بیٹھنے کی بجائے جاؤ، نکلو، جا کر مصر جاؤ، اور مصر جا کر غلہ بھی لاؤ، اور یوسف علیہ السلام کو بھی تلاش کرو، اور بنیامین کو بھی وہاں سے لانے کی اور بڑے بھائی کو بھی لانے کی صورت بناؤ۔ تو تدبیر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ ہے عین توکل، اصل توکل اس کو کہتے ہیں۔ انسان جو تدبیر کر سکے وہ تدبیر کرے، اور پھر اللہ کی رحمت پہ انسان امید رکھے، پھر اللہ سے دعائیں کرے انسان۔ تو اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، تلاش کرو، تحسس اور تجسس، ہا اور جیم کا فرق ہے، تو ان کا معنی ملتا جلتا ہے۔ جاؤ تلاش کرو یوسف کو، وأخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر قوم ہوتی ہے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر، اب باپ کے حکم کے مطابق بیٹے نکلے ہیں دوبارہ، تیسری مرتبہ اب مصر جا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ غلہ لائے تو یوسف نے فرمایا کہ بنیامین کو لانا ورنہ غلہ نہیں ملے گا، اگلی دفعہ غلہ لینے گئے تو بنیامین وہیں رہ گئے، اب تیسری دفعہ اب غلے کے لیے بھی غلہ بھی کم ہو چکا ہے، قحط سالی کا دور ہے، اور یہ قحط سالی سیدنا یعقوب اور برادران یوسف پر بھی ہے باقی لوگوں کی طرح، اور پھر اب ساتھ انہوں نے یوسف کو تلاش بھی کرنا ہے، بنیامین کو لانے کی تدبیر بھی کرنی ہے، بڑے بھائی کو بھی لانے کی۔ تو بہرحال
اب وہ داخل ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام پر، اب بڑے ہی مغموم ہیں، بڑے ہی پریشان ہیں، بڑے مشکل حالات میں ہیں۔ تو اب حضرت یوسف پر داخل ہوئے غلہ لینے کے لیے۔ قالو تو کہنے لگے، یا حضرت یوسف کے پاس ایک تو غلہ لے لیں گے، دوسرا کہ کوئی منت سماجت کریں گے بھائی کے لیے۔ قالو یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا کہ اے عزیز، عزیز مصر یہ عہدہ ہے، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، چھوا ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو دکھ، بہت مشکلات ہو گئی ہیں، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، آزمائشیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اپنی پریشانی ذکر کی انہوں نے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے باپ کی پریشانی ذکر کی۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لائے ہیں پونجی بہت معمولی سی، مزجات، مزجات یعنی ایسی قیمت جو اصل قیمت بنتی نہیں ہے۔ غلے کی قیمت بھی تھی، حضرت یوسف نے رکھی ہوئی تھی، ایک مناسب قیمت پہ غلہ دیتے تھے، فری نہیں دیتے تھے، فری دیتے تو شاید سب لوگوں کو دے نہ سکتے، سب لوگوں کی مدد نہ کر سکتے، تو اس کی قیمت رکھی ہوئی تھی۔ اب جو قیمت رکھی تھی وہ کہنے لگے کہ حالات اتنے برے ہو چکے ہیں ہمارے، پریشانیاں اتنی ہیں کہ قیمت بھی پوری نہیں ہے اور دیگر پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو دکھ پہنچا ہے، اور پونجی بھی بہت کم ہے، جتنی قیمت ہے غلے کی تو اس سے کافی کم قیمت ہے ہمارے پاس۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، بس پورا کریں ہمارے لیے ماپ کو، رقم تھوڑی ہے، پوری رقم نہیں ہے، لیکن آپ ہم پہ احسان کریں، آپ ہم پہ احسان کر کے ہمیں غلہ ہماری تعداد کے برابر، جو آپ کا اصول ہے 9 لوگوں کے برابر ہمیں غلہ دے دیں، اونٹوں کے برابر غلہ ہمیں پورا دے دیں، قیمت تھوڑی ہے ہمارے پاس، ہم بڑے بہت پریشانی میں ہیں۔ وتصدق علینا، آپ ہم پہ صدقہ کریں، ہمارے ساتھ نیکی کریں، ہم پر احسان کریں اور غلہ پورا دیں، قیمت پوری نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم بڑے مشکل حالت میں ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو۔ آپ ہم پہ صدقہ کریں، احسان کریں، اللہ احسان کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دیں گے اس کا۔ بھائیوں نے اب جو ہے وہ اپنی مشکل ظاہر کی اور اپنے دکھ درد کا ذکر کیا، باپ کا، ماں کا، پورے خاندان والے پریشان ہوتے ہیں، جب ان کی پریشانی کا ذکر کیا اور اپنی غربت کا ذکر کیا اور قیمت کم ہے اس کا ذکر کیا اور احسان کرنے کا ذکر کیا، اب گویا کہ وہ جو ان کی نخوت اور جو ان کی اب مخالفت تھی وہ اب اس وقت ختم ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں تو مشکلات اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، اللہ نہیں چاہتے اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالیں، لیکن اللہ مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ انسان جو اللہ سے دور ہوتا ہے تو انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے پچھلی امتوں کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے تھے، جب ان امتوں نے رسولوں کی نافرمانی کی تو ہم نے ان امتوں کو، ان قوموں کو سختی کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ یہ مشکلات آتی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم ان مشکلات کو سمجھتے ہیں کہ اتنی مشکل آ گئی، اتنی مشکل آ گئی، ہم اللہ پر بھی شکوے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میں یرید اللہ بھی خیرا یصب منہ، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ اس پہ مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ تو مصیبت آنے سے، مشکل آنے سے انسان غفلت کی نیند سے جاگتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اب بیٹوں نے جو ہے وہ اپنا دکھ ذکر کیا، یوسف علیہ السلام، ان کو نہیں پتہ کہ یہ یوسف ہیں، عزیز مصر سمجھ کر اپنا دکھ ذکر کیا، گویا کہ
ایک تو وہ کہہ رہے ہیں رقم کم ہے، آپ ہمیں پورا ماپ دیں، کم ماپ نہ دیجیے گا، ہم پہ صدقہ کریں، اور گویا کہ اس کے اندر یہ تقاضا بھی شامل ہے کہ بنیامین کو بھی کوئی چھوڑنے کی سبیل ہے تو وہ کریں، کیونکہ باپ نے تو دونوں کاموں کے لیے بھیجا تھا۔ اب ساری صورتحال سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھی تو ان کا دل بھی پسیج گیا باپ کے بارے میں سن کر، کیونکہ انہوں نے گھر والوں کا بھی ذکر کیا، باپ کا سن کر، بھائیوں کا سن کر، بھائیوں نے زیادتی کی ٹھیک ہے، لیکن اب سیدنا یوسف علیہ السلام تو فرمانے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کہا کیا تم جانتے ہو کہ کیا تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، جب تم لوگ جاہل تھے اور تم اپنی غفلت میں اور اپنے تکبر میں تھے اور اپنی نخوت میں، تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ تم کیا کرتے تھے، کیا تم جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ اب یہ بات کون کر سکتا تھا؟ یہ بات حضرت یوسف کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اب بھائیوں کو فوراً احساس ہوا کہ یہ ہمارے سامنے تھا تو یوسف موجود ہے، یہ بات یوسف کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کیا تم نے کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ دیکھیے جہالت کا معنی ہم نے سورہ یوسف کے شروع میں بھی پڑھا، حضرت یوسف علیہ اور کئی جگہوں پر ہم نے پڑھا، جہالت سے مراد، ہم عام طور پہ جہالت سے مراد ان پڑھ ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا مراد لیتے ہیں، یہاں بھی جہالت کا معنی واضح ہو رہا ہے۔ جہالت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، ایسے کام سرزد ہونا کہ انسان اللہ کا نافرمان ہو جائے اور انسان سے اللہ کی ناراضگی انسان مول لے، یہ جہالت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ جاہل ہے، ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن وہ تو جہالت کسے کہتے ہیں؟ اصل میں جاہل وہ ہے جو اپنی عاقبت سے، اپنے انجام سے جاہل ہو کر اللہ کی نافرمانی کیا جا رہا ہے، یہ ہے اصل میں جاہل۔ کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں، کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان وقتی اس کو ہوگا اپنے دنیا کے معاملات میں، وہ لکھ پڑھ نہیں سکے گا، لیکن یہ اپنے انجام سے اور اپنی آخرت سے بے خبر ہو کر، جاہل ہو کر انسان الٹا سیدھا سب کچھ کیے جائے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی انسان کو خیال نہ ہو، تو اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہے جہالت، اصل جہالت یہ ہے، اور اس جہالت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہی جہالت انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح، جو بندہ برائی کرے جہالت میں، اس برائی کا جو وبال ہے اس سے بے خبر ہو کر اور اس کو اگنور کر کے، جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ وہاں جہالت کا معنی نادانی، لا علمی معنی کرتے ہیں، وہاں نادانی اور لا علمی معنی نہیں ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ کن لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں کہ جو جہالت میں گناہ کریں، ہر گناہ جہالت میں ہوتا ہے، چاہے وہ جان کر کیا جائے چاہے وہ غلطی سے کیا جائے، وہ جہالت ہے۔ صرف غلطی کا گناہ اور لا علمی کا گناہ جہالت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہاں جان بوجھ کر گناہ اگر انسان نہ کرے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، بھئی کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک انسان جان کر گناہ کرے پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، اگر انسان توبہ کرے توبہ پھر بھی قبول ہو جائے گی۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ توبہ ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں کہ جو گناہ کریں جہالت میں۔ جہالت سے مراد نادانی یا لا علمی نہیں ہے، جہالت سے مراد ہے اس گناہ کی جو سزا ہے اللہ کے ہاں، اس کو اگنور کر کے جب انسان گناہ کرتا تو پھر وہ اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے چیز۔ تو جب انسان گناہ کرے ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لے، جلدی سے مراد من قریب سے مراد مرنے سے پہلے فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رجوع فرماتا ہے۔ تو کیا تم جانتے ہو تم نے کیا کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، یعنی بنیامین کے ساتھ، جب تم جاہل تھے، جب تم ایسے کام کر رہے تھے، ان کاموں کے وبال سے یہ بھی اس
ان کے ان اعمال کا وبال ہے یہ حالات. یہ انسان کو جو مصیبت آتی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے. کچھ لوگوں پر مصیبت آتی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، کچھ لوگوں پر مصیبت آتی ہے درجات بلند کرنے کے لیے. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ کہنے لگے کیا بے شک آپ ہی یوسف ہیں. یعنی یہ بات اب حضرت یوسف کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو وہ لیکن حضرت یوسف اور عزیز مصر، اور یعنی مصر یعنی اس قحط والے دور میں بھی وہاں غلہ موجود ہے اور وہ پوری ارد گرد کے علاقوں کو غلہ دے رہا ہے، اور یعنی اتنا ترقی یافتہ ملک، اور پھر اس ترقی یافتہ ملک میں بھی سب سے بڑے عہدے پر، تو یقین نہیں آ رہا. لیکن اب یہ بات حضرت یوسف ہی کر سکتے ہیں. تو کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے میں یوسف ہوں. وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. بنیامین کو بھی ظاہر کر دیا. بنیامین جیل میں نہیں ہے، وہ میرے پاس عزت و احترام سے میں نے ٹھہرایا ہوا ہے. قد من اللہ علینا، دیکھیے نبیوں کا جو رویہ اور نبیوں کا جو طریقہ ہے، کوئی اپنا فخر، کوئی اپنا غرور، کوئی اپنا صلاحیت نہیں. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. انسان کو مصیبت آئے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اور انسان جو ہے وہ شکوہ شکایت نہ کرے. اور جب انسان پر نعمت اللہ کی ہو تو انسان کبھی بھی یہ نہ کہے کہ یہ میری صلاحیت ہے، میرا کمال ہے، میرا عہدہ ہے. کیسے پتہ لگے گا میرے اعمال کا وبال ہے مصیبت یا مقام بلند ہو رہا ہے؟ دیکھیے یعنی ہمیں کیا، اگر ہم پہ کوئی مصیبت آئے ہمیں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ یہ مصیبت مجھ پر میرے عمل کی وجہ سے آئی ہے، یہ مصیبت مجھ پہ میرے درجے بلند کرنے کے لیے آئی ہے. ہم یہی سمجھیں کہ ہم گناہ گار ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ ہمارا نقص ہے، ہماری کوتاہی ہے. انسان جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو جائے، ولی اللہ کیوں نہ ہو جائے، وہ بھی یہی سمجھے مجھ پر مصیبت آئی ہے تو میرے اعمال کی وجہ سے. یعنی یہ تکبر اور یہ جی میں بڑا نیک ہوں، میری نیکی اور میری نماز اور میری قربانی اور میرا صدقہ، یہ میں تو ایک مومن کے اندر ہوتی نہیں ہے. وہ جتنا نیک ہوتا جاتا ہے اتنا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے سامنے اللہ کی عظمت اور معرفت کھلتی جاتی ہے. وہ اتنا سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کتنا عاجز ہوں. دیکھیے نبیوں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ نبی اللہ کے سب سے عاجز بندے ہوتے ہیں. ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں پڑھا، حضرت یوسف بار بار کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں گناہ سے نہیں بچ سکوں گا. تو یہی بات جو ہے وہ آپ یہاں پڑھ لیں. نبیوں کے حالت آپ دیکھیں، انسان پہ دو ہی حالتیں آتی ہیں، یا شدید مشکل یا بہت زیادہ اللہ کی رحمت، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم. تو آپ کو تو شدید مشکل میں صبر ملے گا. آپ کو اللہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے، اور شروع میں سیدنا یوسف علیہ السلام بھی ایسے ہی صبر ملے گا، اللہ پہ توکل اور حوصلہ. حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیجئے، مشکل سے مشکل حالات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھ لیجئے. اور پھر جب نبیوں پر اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہوتا ہے تو اس وقت نبی وہ فخر میں، غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ ان کی عاجزی بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کا قصہ پڑھیں تو شکر گزاری، اور یعنی وہ عفریت کہتا ہے کہ میں تخت لے آؤں گا. جس کے پاس کتاب کا علم، عفریت تو کہتا ہے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کہتا ہے پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، اور پلک جھپکنے میں وہ آ بھی جاتا ہے. تو اب تکبر نہیں ہے، فخر نہیں ہے کہ میرے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں. اس وقت کہتے ہیں فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، کہنے لگے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ تو اللہ کی آزمائش ہے. یعنی جتنی نعمتیں ہوں، یہ جتنی آزمائشیں ہوں، مشکلات ہوں، هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. اس وقت سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی
یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں کہ نہ شکرہ ہوتا ہوں۔ تو یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ پر فوراً اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کا کرم ہے۔ اور انہ من یتقی ویصبر، اور اللہ کا کرم کب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے احسان کب ہوتا ہے؟ بے شک جو تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، ویصبر اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ کبھی بھی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، جو بھی اللہ سے ڈرے گا اور صبر کرے گا اس کو لازماً اس کا بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں ملے گا۔ ہم لوگ ایک دفعہ کہتے ہیں دنیا میں پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، دنیا میں ملتا ہے، لیٹ ہو جائے اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہم اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تو ہمیں اللہ کے مطابق چلنا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے، اور یہی ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اور بات یاد رکھیے، تقدیر کبھی بری ہوتی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہمیں کئی دفعہ بری لگ رہی ہوتی ہے ہمارے حالات کے مطابق، حالانکہ وہ بھی انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا ابھی، ہماری ہر حالت، دیکھیے ہمیں آسانی آئے کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے، جو یعنی ماؤں سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جو مصیبت آئے گی وہ کس کی طرف سے آئی؟ وہ اللہ کی طرف سے۔ تو وہ مصیبت ہمارے لیے بری کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل میں دیکھنے کا پہلو ہوتا ہے، اسی پہلو کو ہم نے یہی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا ہے، نعمت میں شکر کرنا ہے۔ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے اگر ہم صبر کریں، اگر ہم ایمان کا مظاہرہ کریں، اور نعمت بھی، کوئی نعمت ملنا بھی کوئی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ نعمت اور بادشاہت نافرمانوں کے پاس ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کو اللہ بادشاہت دیتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے بادشاہت دی، مقام دیا۔ سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان علیہ السلام میں ملے گا یہ۔ تو نعمت ہونا بھی کوئی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، اصل میں نعمت کا برا استعمال اللہ کی ناراضگی بناتا ہے اس کو۔ نعمت پہ شکر یہ ایسے ہی ہے جیسے مصیبت پہ صبر۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو نعم العبد کہا ہے، اور یہی الفاظ اللہ تعالیٰ کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں، نعم العبد انہ اواب۔ بہت نیک بندے تھے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یہ الفاظ سیدنا ایوب علیہ السلام کے لیے بھی ہیں، جو ایک مصیبت کا اور صبر کا ایک استعارہ ہیں۔ کتنے سال وہ بیماری میں مبتلا رہے، ان کو بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ نیک بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور یہی الفاظ ہو بہو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں، جو اللہ کی رحمتیں کی انتہا ان پر ہو گئی۔ انہوں نے کہا اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے، ایسی بادشاہت آپ نے کبھی کسی کو نہ دی ہو پہلے، نہ آئندہ دیں۔ ربی حب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ نے دی دنیا میں، انسانوں پر حکومت ہے، جنوں پر حکومت ہے، جانوروں پر حکومت ہے، پرندوں پر حکومت ہے، ہواؤں پر حکومت ہے، اور کیا چاہیے دنیا کے اندر؟ پوری دنیا آپ سمجھیے گویا کہ ان کی زیر نگیں ہے۔ تو اتنے انعامات کے باوجود اللہ فرماتے ہیں نعم العبد انہ اواب۔ وہی بات جو سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمائی، نعم العبد انہ اواب، یہ الفاظ حضرت ایوب کے بارے میں بھی اور حضرت سلیمان کے بارے میں بھی۔ یہ دیکھیے دو ہی جگہ قرآن میں، ایک جگہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے بیٹا، بہت نیک بندے تھے سلیمان، انہ اواب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہت زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ دیکھیے سورہ صاد آیت نمبر 44، یہی بات سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، گٹھا پکڑیں اور ماریں اور قسم نہ توڑیں۔ کئی دفعہ بات ہو گئی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی تھی کہ بیوی کو بیماری میں کوئی ایسی بات ہو گئی بیوی سے، تو قسم کھا لی کہ میں 100 کوڑے لگاؤں گا، تو اللہ نے اس کا ہیلا بتایا، جائز ہیلا جائز ہوتا ہے۔ تو انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صابر پایا، اللہ فرماتے ہیں اپنے بندے ایوب کے بارے میں۔ اور پھر فرماتے ہیں نعم العبد انہ اواب۔ تو اب ایوب بھی نعم العبد ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، سلیمان بھی نعم العبد ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔
ایک طرف مصیبتوں کی انتہا ہے، ایک طرف نعمتوں کی انتہا ہے، لیکن انجام دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو یہ دونوں آزمائشیں ہیں، مصیبت آزمائش ہے، نعمت آزمائش ہے۔ نعمت میں شکر کرنا اللہ کو اتنا ہی محبوب ہے جتنا مصیبت میں صبر کرنا، کیونکہ دونوں اپنے آزمائش میں کامیاب ہیں۔ تو اللہ کو ہمیں نعمتیں دینے سے اور اللہ کو ہمیں نعمتیں استعمال کرتے دیکھ کر اللہ کو کوئی دکھ نہیں ہوتا اور اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا اگر تم شکر کرتے رہو اور ایمان لاؤ تو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بڑے قدردان ہے۔ تو بعض دفعہ ہمارے دل میں آتا ہے حالات دیکھ کر کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے، مصیبت ہو تو تب صبر کر کے اللہ کا بندہ بنے، اور نعمت ہو تو شکر کر کے اللہ کا بندہ بنے۔ اللہ کو دونوں اعمال بڑے محبوب ہیں۔ قد من اللہ علینا، تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر۔ انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا نیکوکاروں کا اجر۔ کبھی اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر، اس کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اب مشکلات دور ہو گئیں، خوشخبری مل گئی بھائیوں کو، تو اب بھائی کہتے ہیں اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ تحقیق ترجیح دی ہے آپ کو اللہ نے ہم پر، اور ان کننا لخاطئین، ان کے معنی میں، اور یقیناً بے شک کننا ہم ہی تھے البتہ خطا کار، گناہ گار۔ یہ خاطئین یہ وہی مجرد والا خاطئین میں نے ذکر کیا تھا، ایک مجرد سے ہوتا ہے اور ایک باب افعال سے۔ مجرد سے ہو تو گناہ گار ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، اور باب افعال سے ہو تو کس معنی میں ہوتا ہے؟ غلطی ہونے کے معنی میں۔ مخطئ کہتے ہیں جسے غلطی سے، لا علمی میں کوئی گناہ ہو جائے، اور خاطئ اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کر، تو یہ مجرد سے ہے۔ تو بھائی کہنے لگے اب وہ حسد ختم ہو گیا ہے، اب وہ آزمائشوں سے جب وہ بھٹی سے کندن بن کے نکلے ہیں، اور اب اللہ کی طرف سے انعام ہو گیا ہے، اصلاح ہو گئی ہے، تو اب وہ حسد اور وہ جو حضرت یوسف اور بنیامین کے بارے میں تھا، وہ کہنے لگے کہ آپ ہی، اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی، آپ ہی افضل تھے اور آپ ہی اس مقام کے حقدار تھے، تو اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی غلطی پر تھے کہ ہم آپ سے اور بنیامین سے ہم اچھا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ قال لا تثریب علیکم الیوم، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم الیوم، نہیں ہے کوئی ڈانٹ ڈپٹ تم پر آج کے دن، آج کے دن تم پر کوئی وبال نہیں ہے، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم نے زیادتیاں کی، ٹھیک ہے اللہ معاف کرے، آج ہر چیز معاف ہے۔ یہ ہے نبوی اخلاق اور نبوی تربیت، نبوی ادب۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو فرمائی تھی فتح مکہ کے موقع پر۔ قریش نے مخالفت کی، ظلم کی، زیادتی کی، انتہا کر دی، اتنی انتہا کر دی کہ مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نکلنا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے مجبور کر دیا، قتل و غارت، صحابہ کرام کو شہید کیا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ ملا تو آپ نے فرمایا کہ میں آج وہی بات کہتا ہوں، ان کو ڈر تھا کہ ہمیں قتل نہ کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے بارے میں کی تھی، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، معاف کرے اللہ تمہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے غلطیاں کی ہیں، میرے ساتھ جو زیادتی ہے میں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ بہت رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ اذهبوا بقمیصی هذا، لے جاؤ میری یہ قمیص، فألقوه على وجه أبی، بس ڈال دو اس قمیص کو
میرے باپ کے چہرے پر، یأتی بصیرا، وہ آ جائے گا دیکھتا ہوا، یعنی اس کی نظر واپس لوٹ آئے گی، ان کی بینائی واپس پلٹ آئے گی. جاؤ میری قمیص لے جاؤ، میری یہ قمیص میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا، تو اللہ کا معجزہ یہ ہوگا کہ ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ میرے پاس اپنے گھر والوں کو، سب کو، باپ کو، ماں کو، سب لوگ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں عزت و احترام سے یہاں مصر میں جگہ دوں، تو سب کو میرے پاس عزت و احترام سے لے آؤ. تو میری قمیص لے جاؤ اور میری قمیص کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بھی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھر تم سب مصر میں میرے پاس آ جاؤ. یہ ہے قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا. بھی قصہ جاری ہے لیکن مکمل ہو چکا ہے. اب اس کا بس تکملہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اور پھر اس سے سبق کیا حاصل ہوتے ہیں. تو یہ احسن القصص ہے. اور سیدنا یوسف علیہ السلام دونوں حالات سے گزرے، مشکل ترین حالات سے بھی، پھر اللہ کی رحمت بھی. تو مشکل حالات میں صبر، تقوی، صبر، اور نعمت میں اللہ کا شکر اور اللہ کے ساتھ تعلق، دونوں حالتوں میں. یہی اللہ کو مطلوب ہے. دو ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، یا انسان مشکل میں ہوتا ہے صبر کرے، یا انسان نعمت میں ہوتا ہے تو شکر کرے. اور یہ مقام صرف ایک مومن کو ہی حاصل ہو سکتا ہے، مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر. جو اللہ کا نافرمان ہے، کافر ہے، وہ نہ مصیبت میں صبر کر سکتا ہے، نہ نعمت میں شکر کر سکتا ہے. وہ مصیبت میں مایوس ہوگا اور نعمت میں متکبر ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.